ہم تمہارے بچے کا ماں بننے والا ہے قاسم لالا، روتے ہوئے بولی تو قاسم سرد نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اپنی بکواس بند کرو، بار بار لالا بول کر نکاح خراب مت کرو، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم ماں بنو۔ اس کا دل کیا گلنور کو زور کا تھپڑ لگائے۔ ہمیں الٹی آ رہا ہے بہت زور سے۔ ہم سچ کہہ رہا ہے، ہم ماں بننے والا ہے۔ وہ اچانک قاسم کے سینے سے لگتی رونے لگی تو قاسم اس کی معصومیت پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ الٹی تمہیں پیٹ بھر کر سموسے اور پکوڑے کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے جوں ہی قاسم نے اس کے گال چومے وہ سرخ ٹماٹر ہونے لگے۔ پہلی بار قاسم کو وہ دلچسپ لگی۔ اوہ، تم شرماتی بھی ہو، قاسم نے چھیڑا تھا۔ ہم مورے کو بتائے گا کہ تم ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، گلنور کہتے ساتھ جانے لگی تھی۔ جب قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا کر واپس اپنے پاس بٹھایا تھا۔ خبردار، اس کمرے سے کوئی بھی بات باہر گئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد کرو گی، قاسم نے سختی سے کہا۔ گلنور کی آنکھوں میں آنسو چھلکے تھے۔ ہم کو ڈر لگ رہا ہے آپ سے، گلنور نے اداسی سے کہا۔ یہ ایک تم ہو یا پورا گاؤں جو ہم کہتی ہو، قاسم نے دلچسپی سے کہا۔ آپ بہت برا ہے، ہم ناراض ہیں آپ سے، گلنور نے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑاتے باہر بھاگی تھی۔ رات کے کھانے پر گلنور کی دوست، جو کہ قاسم کی چھوٹی بہن ہے، شگفتہ، دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، لالا تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، شگفتہ نے اسے اور چھیڑا تھا۔ بس کرو لالے، میں صبح ذلیل ہوئی، کافی ہے، اب مزید نہیں ہونا مجھے، گلنور نے جلدی سے کہا۔ بد ہضمی ہو گئی ہے، گلنور نے مزید اضافہ کیا۔ ابھی وہ دونوں مزید کوئی بات کرتے کہ ان دونوں کے سامنے حارث آ کر بیٹھا تھا۔ کیسا ہے تم دونوں؟ اس نے بڑے مزے سے پوچھا تھا۔ مڑا تمہارا گھر ہے یا تم بس ہمارے گھر ہی پڑا رہتا ہے، گلنور نے اسے غصے سے کہا تھا۔ حارث فوراً سے سیدھا ہوا تھا۔ یہ ہمارا بھی گھر ہے بھابھی، حارث نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ تمہارا گھر اس والی سائیڈ ہے، یہ ہمارا پورشن ہے، شگفتہ نے فوراً سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، ناراض ہو کر، اب مناتے رہو گے تو بھی نہیں مانوں گا، حارث نے جاتے جاتے اسے چھیڑا تھا۔ ابھی وہ اپنے قدم اپنے پورشن کی طرف رکھتا کہ قاسم نے اسے آواز دی۔ وہ دونوں ہم عمر تھے۔ حارث یار، یہ فائل ذرا دیکھو، مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے، قاسم کے کہتے ساتھ ہی وہ بڑی سنجیدگی سے وہاں آیا تھا۔ وہ دونوں اب لان میں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ گل، ہمارے لیے چائے لا دینا، قاسم نے گل کو کہا تو وہ اس کو گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ شگفتہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ یار قاسم، یہ ٹینڈر میں اتنے پیسے تو نہیں لگے تھے، تم دیکھو ذرا یہ، حارث نے فائل کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ دیکھا، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، کمپنی سے پورے 1 کروڑ کا بلڈ ہوا ہے، قاسم نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہ خود بھی اس بلڈ کو دیکھ چکا تھا۔ 1 کروڑ، گلنور نے صدمے سے کہا، جو کہ چائے لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ 1 کروڑ میں تو میری پسند کی 2 گاڑیاں آرام سے آ جاتی۔ گلنور کو واقعی میں صدمہ لگا تھا۔ تم چپ کرو گی گل؟ قاسم نے صدمے سے پوچھا۔ گل منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ گلنور واپس کمرے میں آ گئی۔ اسے اس وقت قاسم پر بہت غصہ چڑھا تھا۔ رات دیر گئی، وہ دونوں سارے چیک کو ری چیک کر رہے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ قاسم نے پریشانی سے سوال کیا۔ کرنا کیا ہے بھائی، دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے اس سب کے پیچھے۔ حیرت کی بات ہے، HR کو بھی نہیں پتا کہ سب پیسے کہاں گئے ہیں، حارث نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہم کوئی بندہ ہائر کریں جو اس سب میں ہماری مدد کرے، قاسم نے مشورہ دیا۔ ہاں، خیال اچھا ہے، میں آج ہی اپنے دوست کو کہتا ہوں۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں آیا تو گلنور کو دیکھ کر بے ساختہ ٹھٹکا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ قاسم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو کھانا دینا تھا نا، گلنور نے اپنے چپل پیروں میں اڑسی تھی۔ رہنے دو، میں ٹھیک ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، قاسم نے اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، قاسم کی بات سنتے ہی اس نے پیروں سے چپل نکالی اور کمفرٹر میں لیٹتے لائٹ بند کر دی۔ حد ہے، ابھی میری فکر میں جاگ رہی تھی اور اب بے نیازی سے سو رہی ہے، قاسم نے خفگی سے سوچا۔
اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نماز پڑھ کر کاظم نیچے آیا تھا۔ اسے چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ اتنی صبح کہاں چل دیے؟ گلنور نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چائے بنانے جا رہا ہوں، تم پیو گی؟ کاظم کے پوچھنے پر وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم ہمارا ہوتے ہوئے چائے کیوں بنائے گا؟ ہم خود چلتا ہے تمہارے ساتھ۔ گلنور بھی اس کے ساتھ کچن تک آئی تھی اور پھر وہ باتیں کرتے ہوئے چائے بنانے لگیں۔ گل، تم اپنا دھیان چائے پر دو ورنہ جل نہ جائے۔ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے اس نے تنبیہ کی تھی، مگر گلنور اگر کسی کی بات سن لے تو بات ہی کیا ہے۔ وہ باتوں میں مگن تھی اور جب وہ چائے کی طرف گئی تو وہ واقعی جل گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو جل گئی! گلنور نے صدمے سے کہا۔ دیکھا، کہا تھا نا جل جائے گی، کتنا بولتی ہو تم! کاظم نے صدمے سے کہا۔ چلو شاباش، اب اسے تم خود ہی پیو گی۔ کاظم نے اسے پرے کیا اور چائے کو خود کپ میں انڈیلا تھا۔ میں کیوں پیوں گی چائے؟ آپ کو پینی تھی نا؟ گل نے صدمے سے پوچھا۔ بالکل، مگر اب تم نے چائے اتنی اچھی بنائی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں ہی پینے دوں۔ کاظم نے کپ اسے پکڑاتے کہا تھا۔ گلنور نے جلدی سے ایک گھونٹ پی لیا تھا۔ میں نے اتنی تیز چائے کبھی نہیں پی آج تک۔ گلنور نے کپ کو سنک میں رکھا تھا جلدی سے۔ یہ تمہاری سزا تھی۔ اب پیچھے ہٹو، میں خود بناؤں گا، کاظم نے کہا اور جلدی سے چائے بنانے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ گلنور نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، پوچھو۔ کاظم نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ ہم سے شادی کرنے کے لیے کیوں مان گیا؟ ہم اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اتنا اچھا۔ گلنور نے پریشانی بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ کاظم نے جلدی سے اسے حقیقت بتائی تھی۔ کیسی مجبوری؟ گلنور کو حیرانگی ہوئی۔ مجبوری تھی یہ، مجھے کوئی لڑکی آج تک پسند نہیں آئی، مگر تمہاری ندامت مجھے اچھی لگی تھی۔ گلنور اس کی بات سنتے ساتھ بے حد خوش ہوتی جا رہی تھی۔ تو آپ ہم سے محبت کرتا ہے؟ گلنور نے سوال کیا۔ پہلی بات یہ، ہم کیا تمہارے ساتھ پورا گاؤں ہوتا ہے کیا؟ اور دوسری بات، میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم مجھے اچھی لگتی ہو بس۔ گلنور اس کی بات سن کر واپس اداس ہو گئی۔ کاظم، پتہ ہے کیا، تم ہم کو ذرا اچھا نہیں لگتا، گلنور نے جلدی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے گل! کاظم بس اسے آواز ہی دیتا رہ گیا۔ سارا دن کاظم کا آفس میں گزرا تھا، اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس نے HR کو بھی بدل دیا تھا۔ ابھی وہ جانے کے لیے نکلتا کہ حارث اندر آیا تھا۔ بھائی، ان سے ملو، یہ ہیں زینیا ملک، حارث نے اس دراز قد لڑکی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہیلو سر۔ زینیا کافی پروفیشنلسٹ تھی۔ ہیلو مس زینیا۔ کاظم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ امید ہے آپ کو کام سمجھا دیا گیا ہوگا، حارث نے۔ جی، مجھے سمجھا دیا گیا ہے، زینیا نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ کو میں جنرل سیکرٹری کی پوسٹ دے رہا ہوں، آپ اپنا کام کرتی رہیے گا۔ کاظم نے ایک پیپر اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے خوشی سے تھاما اور سائن کیا۔ حارث، تم مس زینیا کو آفس دکھا دو، میں گھر جا رہا ہوں، کاظم نے جلدی سے کہا اور اپنی کیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جب کاظم گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک سرخ دوپٹہ لہرایا تھا۔ جلدی سے اسے ہاتھ میں تھام کر اس نے سامنے کھڑی گلنور کو دیکھا۔ سوری، میرا ذہن نہیں تھا۔ گلنور نے دوپٹہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر کاظم کی نظر اس کے بالوں پر ٹھہر گئی تھی۔ تبھی اندر سے نسرین بیگم کی آواز آئی تھی۔ گل، جلدی سے آجا بیٹی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نسرین بیگم، جو کہ گلنور کی ساس تھی، بہت محبت کرتی تھی اس سے۔ جلدی دیں مجھے میرا دوپٹہ، امی بلا رہی ہیں۔ گلنور نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہر چیز اتنی جلدی واپس نہیں کی جاتی، کاظم نے ٹرانس کی کیفیت سے کہا۔ دوسروں کی چیز پر اپنا حق نہیں جماتے ورنہ نقصان ہوتا، گلنور بھی پھر حاضر جواب رہی۔ کاظم نے خاموشی سے اس کا دوپٹہ تھما دیا تھا۔ آجائیں، ساتھ چائے پیتے ہیں، گلنور نے کہا تو وہ مسکرا اٹھا۔ کاظم مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ کبھی کبھی انجانے میں ملے ہوئے لوگ بھی ہماری زندگی بن سکتے ہیں۔ حارث نے اسے سارا کام اور آفس دکھا دیا تھا اور اب وہ گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ زینیا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیوں، تمہیں لفٹ چاہیے؟ حارث نے اس سے پوچھا، جیسے وہ اسے جانتا تھا۔ حارث، تم مجھے اگنور کرنا بند کرو گے؟ زینیا نے اجرت سے کہا۔ مس زینیا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟
حارث نے خفقے سے کہا۔ حارث، جو کچھ ماضی میں ہوا اس سب میں میری غلطی نہیں ہے۔ زنیا نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دیکھو زنیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ احمد تمہیں اٹھا کر یہاں بھیج دے گا، اور میں نے بڑی مشکل سے تمہیں اس دل سے نکالا ہے۔ مجھ سے اب فاصلہ رکھو تو ہی بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ حارث کی بات سن کر اسے تھوڑا برا لگا تھا، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ گھر آیا تو سارے لوگ لان میں بیٹھے تھے اور ایک فوٹوگرافر بھی موجود تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حارث نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، ہماری بیٹی کو لگتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک فوٹو ہونی چاہیے، تو بس ہم یہاں ہیں۔ حاکم صاحب نے بڑی محبت سے کہا۔ کیا لالا، تم تو مجھے بھی بھول گئے؟ حارث نے خفقے سے پوچھا۔ اب بس کرو تم اور آ جاؤ، گلنور نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی آ گیا۔ سر پلیز آپ تھوڑا مسکرائیں، فوٹوگرافر نے کاظم کو دیکھتے کہا۔ کاش یہ بات کوئی اور کہتا تو میں واقعی مسکراتا، کاظم نے دھیرے سے کہا، مگر گلنور نے بخوبی سن لیا تھا۔ رہنے دیں، آپ ایسے ہی اچھے ہیں، گلنور نے ناراضگی سے کہا۔ وہ ابھی بھی اس بات پر ناراض تھی کہ کاظم اس سے محبت نہیں کرتا۔ رات گئے وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب گلنور چائے بنا کر لائی تھی۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ آخر میں کاظم کو چائے تھما رہی تھی کہ جب اچانک سے چائے کاظم کے اوپر گر گئی۔ اس نے ایک کٹیلی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ، ابھی گلنور کو صفائی دیتی وہ ناراضگی سے وہاں سے نکل کر جا چکا تھا۔ گلنور بھی اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کاظم واش روم میں گھس چکا تھا۔ کاظم، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ گلنور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے صفائیاں دے رہی تھی۔ کاظم جیسے ہی باہر آیا گلنور کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ گلنور ابھی اپنی بات مکمل کرتی کہ کاظم فوراً سے بولا۔ کاش تم جان بوجھ کر کرتی۔ کاظم کی بات سن کر وہ بلش کرنے لگی تھی۔ آپ کے لیے دوسری چائے لاتی ہوں، گلنور کہہ کر جانے لگی تھی۔ رہنے دو، تم ادھر آؤ، مجھے بتاؤ تمہاری پسندیدہ کار کون سی ہے؟ کاظم نے سوال کیا۔ وہ اچانک ہی گلنور میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ میری پسندیدہ کار کرولا کراس ہے۔ کاظم نے اس کی بات سنتے ہی سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کاظم نے جواب دیا۔ کیوں، کل لاؤ گے کیا؟ گلنور نے جلدی سے پوچھا۔ اتنی اچھی نہیں ہو، جاؤ کھانا لاؤ میرے لیے، کاظم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ گلنور بھی منہ بناتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گلنور اور شگفتہ آج ایسے ہی آفس آ گئے تھے۔ جب گل کی نظر کاظم اور زنیا پر پڑی تھی، وہ اس کے ساتھ بہت مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو اپنے بھائی کو، کیسے اس لڑکی سے چپک رہے ہیں؟ گلنور نے جیلس ہوتے کہا۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو حارث کو پسند کرتی ہے نا، شگفتہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ گلنور اداس ہوئی تھی۔ شام سے رات ہوئی تھی مگر گلنور نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ کاظم کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، یا یوں کہیں اسے خاموشی چبھ رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا؟ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ہم کو ڈر لگ رہا ہے، گلنور نے سوچتے ہوئے کہا۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ کاظم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے دور جا رہا ہے، گلنور نے اداسی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں گل، تم غلط نہ سوچا کرو، اور ہاں میں پٹھان ہوں اور پٹھان اپنی عورت سے وفادار رہتا ہے۔ کاظم کی بات سن کر وہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ کیا وہ کیسے آ سکتی ہے، اور تم نے کیا کہا اسے؟ شگفتہ نے حیرانی سے کہا۔ حیران تو گلنور بھی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے اور تینوں چھت پر بیٹھے تھے لکڑیاں جلائے۔ ہم بتا رہا ہے تم کو، یہ لڑکی پاگل ہے، اب اس کے کہنے پر ہرگز نہیں لگنا، گلنور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے زنیا بالکل پسند نہیں تھی، مطلب پہلے تھی اب نہیں ہے۔ میں کب لگتا ہوں بھابھی، پہلے بھی آپ کے مشورے تھے، ورنہ مجھے لڑکیاں ویسے ہی نہیں پسند۔ حارث کی بات پر دونوں نے سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں اور کاظم کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا۔ دیکھو میں تو کہتی ہوں اسے ایک موقع دے کر دیکھو، شگفتہ نے مشورہ دیا۔ بالکل بھی نہیں، جو ایک بار جا سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں جائے گا، کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ گلنور نے فوراً سے سوال کیا، جو کہ آدھا سچ بھی تھا، مگر دوسرا موقع تو ہر کسی کو ملتا ہے، اس بیچاری کو کیوں نہیں؟ شگفتہ نے جلدی سے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گلنور نے پریشانی سے کہا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ میری چھوٹی سی بیوی کو کاظم نہ جانے کب اوپر آیا تھا۔ تینوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گلنور نے لفظ چھوٹی بیوی پر شرما کر نظریں جھکا دی تھیں۔ بھائی، آپ کیا کوئی جن ہو، یوں اچانک آ جاتے ہو کہیں سے بھی؟ حارث نے جلدی سے پوچھا۔ بکواس مت کرو اور بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اور یہ اتنی ٹھنڈ میں بھی تم تینوں کو سکون نہیں ہے؟ لوگوں کی غیبتیں کرنے بیٹھ جاتے ہو۔
کاظم نے تینوں کو دیکھتے سوال کیا۔ پہلی بات ہم غیبت نہیں کرتے اور دوسری بات ہم پریشان بھی نہیں ہیں۔ گل نور نے خفگی سے کہا۔ اچھا جی، تو پھر رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو دونوں؟ کاظم نے سوال کیا۔ ہم تارے دیکھنے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں کتنے پیارے ہیں نا؟ کاظم نے اس کی بات پر پہلے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ شکر ہے آج تمہارے ہم میں واقعی میں ہم ہیں۔ کاظم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور مجھے تو بس تم ہی پیاری لگتی ہو۔ مزید کہا تو گل نور نے فوراً سے شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سبز آنکھیں ان بھوری آنکھوں کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ صبح صبح گل نور کچن میں کھڑی تھیں۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اسے آج نہ جانے کیوں ناشتہ بنانے کا جن چڑھ گیا تھا، مگر اب چیزیں اس سے بن ہی نہیں رہی تھی۔ ارے تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ کاظم کی نظر کچن میں کھڑی گل نور پر پڑی تو وہ بھی آ گیا۔ وہ میں ناشتہ بنانے آئی تھی، گل نور نے جلدی سے جواب دیا۔ تو اب یہ رو کیوں رہی ہو؟ کاظم نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، گل نور نے کہا اور پھر سے رونے لگی۔ ہاں تم سے کس نے کہا کہ تم ناشتہ بنانے کھڑی ہو جاؤ؟ کاظم نے قہقہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بس اچھی بہو بننا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا یہ اتنا مشکل ہے کام، گل نور نے بے بسی سے کہا تو کاظم اس کی سرخ ناک کو دیکھتا مزید مسکرایا تھا۔ ارے تم بس اچھی بیوی بنو، بہو بن کر کیا کرو گی یار؟ کاظم نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آ جاؤ میری مدد کرو، آج ہم مل کر بناتے ہیں ناشتہ، کاظم نے اپنی شرٹ کی سلیو اوپر کرتے کہا تھا۔ پھر بڑی ہی مہارت سے ناشتہ بنانے کی تیاری کی تھی۔ پورے 20 منٹ میں اس نے سب کا کھانا تیار کر لیا۔ گل نور نے ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کی تھی۔ سوری میری وجہ سے آپ کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا، گل نور نے اداس نظروں سے کہا۔ تم رویا مت کرو بس، تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، کاظم نے محبت سے کہا۔ لگتا ہے جناب کو کچھ زیادہ ہی رومانٹک باتیں کرنے کا شوق چڑھا ہے، گل نور نے ستائشی انداز میں کہا۔ کاظم نے نفی میں گردن ہلائی۔ جناب کو بس اپنی بیوی زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں، کاظم نے کہا اور فریش ہونے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے پر سب نے گل کی تعریف کی تھی، وہ خوشی خوشی سب کی تعریف قبول کر رہی تھی۔ بیگم تھوڑی تعریف مجھے بھی مل جاتی تو میں بھی خوش ہو جاتا، کاظم نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ بیگم کس کی ہے؟ گل نور نے جلدی سے سوال کیا۔ میری، کاظم نے تابعداری سے کہا۔ تو بس نا، پھر ساری تعریفیں بھی آپ کی؟ گل نور کی بات سن وہ شرما گیا تھا۔ جلدی سے اپنی نظریں کھانے پر مرکوز کی۔ کاظم آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا جب گل اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ گل کی اچانک سامنے آنے پر ڈر گیا تھا۔ خیریت ہے نور، مجھے اٹیک دینے کا ارادہ ہے کیا؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کاظم نے اداکاری سے کہا۔ مجھے ساتھ لے جائیں، شاپنگ کرنی ہے مجھے۔ گل نور نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ نور میں ابھی آفس جاؤں؟ تمہیں شام کو لے جاتا ہوں نا شاپنگ پر، کاظم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں آج آپ آفس نہیں جائیں گے، بس ہم سیدھا شاپنگ پر جائیں گے، گل نور نے ضدی سے انداز میں کہا۔ گل یار تم نا بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو، کاظم نے خفگی سے کہا۔ ہاں تو جب شوہر اتنا پیار کرنے والا ہوگا تو بیوی تو ضدی ہوگی ہی، گل نور نے کہا۔ کاظم اس کی بات پر پھر سے شرما اٹھا تھا۔ ارے تم ہماری بات پر بلش کر رہا ہے، گل نور نے خوشی سے کہا۔ بس کرو نور، کاظم نے جلدی سے کہا اور سائڈ سے نکل کر آگے بڑھا۔ 10 منٹ میں انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ، آفس کا نظام آج تھوڑا لائٹ کیونکہ کاظم چھٹی پر تھا تو سب کا موڈ لائٹ ہی تھا۔ شکر، میں تو کہتی ہوں باس روز چھٹی کیا کریں، حارث کے ساتھ اس وقت مہا کھڑی تھی۔ اچھا اگر یہ بات میں کاظم کو بتا دوں پھر، حارث نے شرارتی انداز میں کہا۔ تو پھر بھول جائیے گا کہ میں آپ کو کافی بنا کر دینے والی ہوں، مہا نے جلدی سے کہا۔ ہاں حارث ہنسا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا اسے، پھر جلدی سے اسے کہا۔ اچھا مجھے یہ پرنٹ کر کے دو، حارث نے اب کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھائے تھے۔ کچھ زیادہ ہی فرینک نہیں ہو تم اس لڑکی سے، زنیا کی آواز اس کے سماعتوں پر پڑی تھی۔ ہاں ہوں تو، حارث نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس میں جو تم مجھے اگنور کر رہے ہو اس کے لیے، زنیا نے ناراضگی سے کہا۔ خاص بات یہ ہے اس میں کہ وہ تمہاری طرح بیچ راستے نہیں چھوڑتی، 3 سال سے اس آفس میں کام کر رہی ہے، روز میرے لیے کافی بناتی ہے، کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑا، اس لیے وہ میرے لیے خاص ہے۔ اور پلیز اپنے کام پر فوکس کرو، مجھ پر جاسوسی کرنے کے لیے نہیں آئی تم یہاں۔ حارث کی بات سن کر زنیا اداس ہوئی تھی مگر خاموش رہی۔ رات کو کاظم اور گل نور واپس آ رہے تھے جب ان کی گاڑی کے پاس ایک بچہ آ کر رکا تھا جو گجرے بیچ رہا تھا۔ صاحب جی گجرے لے لو، آپ کی بیوی پر اچھے لگیں گے۔ کاظم نے اس کی بات سن کر گل نور کی کلائی پر نظریں گھمائی تھیں۔ گوری کلائیاں، واقعی اس پر گجرے تو اچھے لگتے۔ بات تو صحیح کی ہے بیٹا، ایک کام کرو 2 دے دو، کاظم نے مسکرا کر پیسے اس بچے کی طرف بڑھائے۔ صاحب جی کھلے نہیں ہیں۔ 1000 کا نوٹ دیکھتے بچے نے فوراً کہا۔
کوئی بات نہیں، آپ یہ سارے رکھ لو، کاظم نے کہا، اور تبھی سگنل کھل گیا تھا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گلنور نے خوشی خوشی گجرے پہنے تھے اور پھر اس کی طرف کیے۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ گلنور نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، مگر تم سے کم، کاظم نے آنکھ مارتے کہا۔ وہ لوگ اور حارث ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کیا بھائی آفس سے چھٹی کر کے بیوی کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں؟ کاظم اس کی بات سن کر پہلے دل سے مسکرایا تھا۔ ارے نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، بس میری بیوی کو آج گھومنا تھا تو میں نے سوچا مہینے میں ایک دن تو بیوی کے نام کا ہونا ہی چاہیے نا، کاظم نے خوشی سے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں آپ دونوں اندر کھڑے ہو کر بات کرو، ہم جا رہا ہے، گلنور ٹھنڈ کو دیکھ کر کپکپاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہم بھی جا رہا ہے، کاظم نے اس کی اداکاری کی اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ تو ہم یہاں کھڑا ہو کر کون سی چڑیل کا انتظار کر رہا، حارث نے خود سے کہا، اور پھر بالوں پر ہاتھ پھیرتے جلدی سے اندر کی طرف ہو لیا۔ اگلی صبح گلنور نماز کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ کاظم نے پریشانی سے اسے اٹھایا تھا۔ کیا ہوا گل، تمہیں نماز نہیں پڑھنی کیا؟ کاظم نے اسے ہاتھ لگایا تو حیران رہ گیا۔ اوہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، کاظم پریشان ہوا تھا۔ نہیں، ہم نماز پڑھے گا۔ گلنور نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر اس کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، آؤ میں کرواتا ہوں وضو۔ وہ اسے بیڈ سے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ اب وہ اسے سنبھالتے ہوئے وضو کروا رہا تھا۔ گلنور خوش نصیب تھی کہ اس کی زندگی میں کاظم خان جیسا شخص موجود ہے۔ نماز پڑھ کر وہ واپس سو گئی تھی۔ تمہیں میڈیسن دینی ہوگی مگر کچھ کھانا بھی تو ضروری ہے، کاظم نے سوچا اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ زینے اترتے ہوئے وہ کچن میں آیا، جلدی سے فریج سے آٹا نکالا، پھر 2 پراٹھے بنائے۔ چائے وہ پہلے ہی چڑھا چکا تھا، اب وہ اس میں دودھ ڈال رہا تھا۔ ہاتھ کافی مہارت سے چل رہے تھے۔ اب انڈوں کی باری تھی۔ اوہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ گل کو کیسا انڈا پسند ہے، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی اور میری پسند تو ایک جیسی ہے، ہمیں میکسی بھی تو سیم پسند آئی تھی۔ چلو، طے ہوا کہ ہاف فرائی انڈا بنے گا۔ ناشتہ کی ٹرے سجا کر اب وہ اوپر کی جانب جا رہا تھا جب حارث اس کے سامنے آیا۔ اگر پارٹ ٹائم روم سروس جوائن کر ہی لی ہے تو میرے لیے بھی ناشتہ بنا کر لا دیں، حارث نے مزے سے کہا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ببی کی طبیعت خراب ہے، کاظم نے ناگواری سے کہا۔ ارے یار بھائی، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، حارث نے اسے بچکارنے والے انداز میں کہا۔ اور یہ تم اتنی صبح کس خوشی میں جاگ رہے؟ کاظم نے فوراً سے پوچھا۔ بھائی، میں بھی مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ آپ زر مریدی میں آگے ہیں، حارث یہ کہتے ساتھ اپنے کمرے میں دوڑ لگائی۔ شرم تو نہیں آتی نا تمہیں، بڑے بھائی کو ایسے کہہ رہے، کاظم نے ناگواری سے کہا۔ پھر اسے آفس میں سیدھا کرے گا یہ سوچ کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ گل، اٹھو، ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ کاظم کی آواز پر ذرا بھی نہیں ہلی تھی۔ اف، پھر خود ہی اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور میڈیسن دی۔ تقریباً 10 بجے گل کی واپس آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ گئی؟ کاظم جو صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا مسکرا کر پوچھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ فکرمندی سے کہا۔ اب بہتر ہے، شکریہ تمہارا اتنا خیال کرنے کے لیے، گلنور نے اسے مسکرا کر کہا۔ شکریہ کی کیا بات، بیوی ہو تم میری، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر ایسا ناشتہ ملے تو میں روز بیمار پڑ جاؤں، گلنور نے خوشی سے کہا۔ اللہ نہ کرے، میں ایسے ہی تمہیں ناشتہ بنا کر دے دیا کروں گا، تمہیں بیمار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلنور بیڈ سے اتر رہی تھی مگر اچانک اسے چکر آئے تھے۔ کاظم نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ پھسل بھی جاؤ تو بھی پکڑ لوں گا، کاظم نے سنہری آنکھوں میں دیکھتے محبت سے کہا۔ حارث آفس میں موجود تھا مگر آج اسے سارے ٹائم میں زنیہ نظر نہیں آئی تھی اور اب اسے وہ شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تبھی مہا اس کے آفس میں آئی تھی۔ زنیہ کہاں ہے؟ حارث نے جلدی سے سوال کیا۔ وہ تو آج نہیں آئی اور یہ فائل آپ کو دینے کے لیے دی تھی، مہا نے وہ فائل اس کی طرف بڑھائی۔ فائل تھامتے وہ آفس سے نکلا تھا، اب اس کا رخ کاظم کے آفس کی طرف تھا۔ یہ زنیہ نے فائل دی ہے، حارث نے خفگی سے کہا۔
ہاں تو ٹھیک ہے، تم کیوں منہ بنائے ہوئے ہو؟ فائل ہی تو دی ہے بس۔ کاظم نے اسے چھیڑا۔ یار کاظم، مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، حارث نے ناگواری سے کہا۔ کچھ نہیں کرو، بس اس کی مجبوری دیکھو اور معاف کر دو۔ حارث اس کی بات سنتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں اسے معاف نہیں کر سکتا یار، جو اس نے کیا وہ غلط تھا۔ حارث نے خفگی سے کہا۔ دیکھو، تمہاری نفرت محبت سے بڑی نہیں ہے، اس لیے پلیز خود کو سزا مت دو، بلکہ آج شام کو وہ گھر آ رہی ہے، ہو سکے تو اپنے معاملات سلجھا لو۔ کاظم کی بات سنتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ گلنور، تم نے ساری تیاری کر لی؟ کاظم نے تیار ہونے کے بعد پوچھا۔ وہ میں، گلنور نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ کاظم نے اس کی بات دہرائی تھی۔ وہ میں بھول گئی کہ کتنے گیسٹ آنے والے تھے۔ گلنور کے اس طرح کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ قسم سے میں بھی بھول گیا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ گلنور اس کی بات سن کر شرما گئی تھی۔ آپ نا بہت برے، گلنور نے کہا۔ ہاں مگر تم سے کم، کاظم نے دھیرے سے کہا تھا، ورنہ گل نے پکا اس سے ناراض ہو جانا تھا۔ کب آئے گی وہ؟ حارث نے خفگی سے پوچھا تھا۔ بھائی، کبھی تو اس سے محبت نہ ہونے کے دعوے کرتے ہو اور کبھی اس کا انتظار۔ کاظم نے اسے چھیڑا تھا۔ آپ کی بات کا ہی تو مان رکھ رہا ہوں یار، حارث نے خفگی سے کہا۔ میری بات کا مان کیسے؟ کاظم حیران ہوا تھا۔ آپ نے کہا نا ایک موقع دے کر دیکھو، تو بس وہی کر رہا۔ حارث نے سکون سے کہا۔ اپنی کرائم پارٹنر کو بتایا ہے اس بارے میں؟ کاظم نے سوال کیا۔ نہیں، انہیں بتا دوں گا مگر ابھی نہیں، حارث نے سوچتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ آج پارٹی کس خوشی میں ہے؟ حارث نے کاظم کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دراصل نا جو تمہاری کرائم پارٹنر ہے نا، اس کا برتھ ڈے ہے آج۔ اب تمہیں تو یاد رہتا نہیں ہے، اب اس کا اکلوتا شوہر ہی اس کی ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ ہاں ہاں، بس آپ مجھے تانے دینے آ جایا کرو، حارث نے منہ بنا کر کہا۔ زنیہ جب آئی تو حارث کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وہ لائٹ پنک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، بال چٹیا میں باندھ کر اگے کیے ہوئے تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے، یاسمین بیگم نے دھیرے سے کہا تھا۔ کوئی شک نہیں، واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہے، حارث نے کسی ٹرانس کی طرح کہا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد وہ لوگ اب کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے زنیہ بیٹی، تمہاری کہیں منگنی تو نہیں ہوئی؟ یاسمین بیگم نے سوال کیا تھا۔ انہیں وہ حارث کے لیے بہت اچھی لگی تھی۔ جی، میرا رشتہ تو کہیں نہیں ہوا، زنیہ نے سکون سے کہا۔ البتہ حارث کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور کوئی پسند ہے؟ گلنور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی پسند تو ہے، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، زنیہ نے اداسی سے کہا۔ اچھا، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ جو آپ جیسی پیاری سی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، شگفتہ نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ نظریں حارث پر رکھی تھی، کھانا بس ہلکی پھلکی باتوں میں کھایا تھا، جس کے بعد زنیہ سب سے دعائیں لیتی واپس جانے لگی تھی۔ حارث اسے باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ تم نے کیس کافی جلدی حل کر لیا، حارث نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، کیونکہ تمہیں میرا وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، زنیہ نے اداسی سے کہا۔ تم سے محبت کرتا ہوں میں، حارث نے دھیرے سے کہنا شروع کیا تھا۔ نفرت کہنا چاہتے ہو گے شاید، زنیہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ نفرت نہیں ہے مجھے، بس ناراضگی تھی، خفگی تھی، مگر یقین جانو میں ہم دونوں کو ایک بار موقع دینا چاہتا ہوں، حارث نے سکون سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عجیب ہو تم، قسم سے کبھی نفرت کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی محبت، زنیہ پہلے مسکرائی تھی، پھر اداسی سے کہا۔ کاظم بھی بالکل یہی کہتا ہے، حارث نے سر جھکا کر کہا۔ زنیہ مسکرائی تھی۔ میری امی کو تم بہت پسند آئی ہو، بھابھی سے بات کر تمہارے گھر رشتہ لاؤں گا، منظور ہے؟ چاند کے سائے تلے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ منظور ہے، مگر کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ زنیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اب میری اتنی تابعداری بھی نہ کرو ورنہ میں سر پر چڑھ جاؤں گا، حارث نے مسکرا کر کہا۔ ابھی نخرے کر لو، بعد میں نہیں اٹھانے والی، زنیہ نے کہا تو وہ بھی مسکرا اٹھا تھا۔ کاظم نے تکیہ کیچ کیا تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ یہ برداشت کر رہا تھا۔ یار میرا یقین کرو، میں گفٹ لایا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب یہ بدتمیز حارث نے چوری کر لیا۔ کاظم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گلنور بس ضد رہی تھی۔ میری جان، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اس بار پلو اسے لگ گیا تھا۔ پھر کیا تھا، پورے کمرے میں بس جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ میں ہار گیا، بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے پھولے ہوئے تنفس سے کہا۔ سوری، گلنور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ کس لیے؟ کاظم نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو تنگ کیا نا، اس کے لیے، گلنور نے اسے محبت سے کہا۔ تمہارا ہی حق بنتا ہے، ورنہ اور کسی کو تو یہ حق بالکل بھی نہیں ہے، کاظم نے اسے تسلی سے کہا۔ یہ شام کا وقت تھا جب گلنور صحن میں اداس بیٹھی تھی۔ کاظم بھی اسی وقت آفس سے آیا تھا۔ کیا ہوا گل، اداس ہو؟ کاظم نے بڑی محبت سے پوچھا۔ آپ کب آئے؟ گلنور جیسے خیالوں کی دنیا سے ابھی آئی تھی۔ میں بس ابھی آیا ہوں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ کاظم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ نا آپ کی نیو وائٹ شرٹ تھی نا جو، گلنور نے بتانا شروع کیا۔ جی تھی، کاظم نے اس کی بات سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور وہ میری ایک قمیض تھی، گلابی
گلنور نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بابا تھی، تو کیا ہوا؟ قاسم نے عجلت سے کہا۔ وہ میں نے ایک ساتھ دھو دی۔ بالآخر اس نے حقیقت بتائی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قاسم اس کی بات سمجھا نہیں تھا۔ تو ہوا یہ مسٹر قاسم کہ میں نے دونوں کو ساتھ دھو دیا اور اب وہ دونوں سیم ہو گئے ہیں۔ گلنور نے جلدی کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی نہیں، کل ہی وہ شرٹ آفس پہن کر جاؤں گا۔ آخر کو تمہاری غلطی بھی تو میری ہی ہے۔ قاسم کی بات سن کر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ آ جائیں، کھانا کھاتے ہیں ساتھ۔ گلنور کی بات سن کر وہ اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر گلنور اس وقت شگفتہ کے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر رونے کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ یا اللہ، میں نہیں رہ سکتی، میں حارث کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پلیز اسے میرا محرم بنا دے، میں کسی کو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ کیوں بھول گیا کہ اس کی ساری باتیں میں سنتی ہوں؟ زنیہ جب اسے چھوڑ گئی تھی تب اس کے دل کی باتیں میں سنا کرتی تھی، مگر اب دیکھیں وہ واپس اسی کے پاس جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یا اللہ میری مدد کریں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پسند کرتی ہو حارث کو؟ گلنور فوراً اندر گئی تھی۔ اس کی سنجیدگی عروج پر تھی۔ بھابھی وہ میں شگفتہ کچھ پل سوچ میں پڑی تھی۔ رہنے دو، میں سنبھال لوں گی، گلنور نے خوشی سے کہا۔ مگر وہ تو زنیہ کو پسند کرتا ہے، شگفتہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ رہنے دو بہن، تم ہی اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ معاف کر دو۔ اب میں تمہاری زبان بھی نہ چلتی ہوئی دیکھوں۔ اور اگر وہ نہیں مانا تو؟ شگفتہ نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ سگی بہن ہوں اس کی میں، کیسے نہیں مانے گا؟ اور پھر تو تم میری پیاری سی نند ہو، تمہارے لیے تو کچھ بھی، گلنور نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ اگلی ہی صبح گلنور نے سب کو جمع کر لیا تھا۔ مسٹر قاسم، مجھے آپ سے بہت ہی اہم بات کرنی ہے، گلنور ایک ادا سے کہا تھا۔ وہ آج بہت تیار ہوئی تھی۔ ہاں کہو نا گل۔ قاسم کو تو حیرت ہی ہوئی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں آج آپ سے آپ کی بہن کا رشتہ مانگ رہی ہوں، تو آپ دیں گے؟ قاسم اس کی بات سن کر ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کس کے لیے مانگ رہی ہو؟ حارث نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے، گلنور نے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ کا بھائی تو میں ہوں، حارث نے صدمے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، شکر یاد ہے تمہیں، ورنہ شادی کے بعد تو بس تمہاری زبان پر بھابھی ہی رہتا ہے، گلنور نے ناگواری سے کہا۔ لیکن حارث تو زنیہ کو ابھی قاسم کی بات مکمل ہوتی کہ گلنور نے فوراً سے کہا۔ بہت ہو گیا، جب لڑکے محبت کر کے رشتہ طے کرتے تھے، اب لڑکی کی باری، گلنور نے کہا تو سب بات کا مفہوم سمجھ گئے۔ 2 دن بعد ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور آج وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ حارث نے شرماتے ہوئے سوال کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں دل کا حال کیا ہے؟ شگفتہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ میرے دل کا حال فی الحال ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیسے راضی کر لیا میری بہن کو اس نکاح کے لیے؟ حارث نے ستائشی انداز میں کہا۔ آپ کی بہن میری کزن بھابھی اور بہت اچھی دوست ہے، اسے راضی کرنے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، شگفتہ نے فخر سے کہا۔ اور یہ مجھ سے محبت کب ہوئی تمہیں؟ حارث نے اسے منہ دکھائی تھماتے ہوئے پوچھا۔ تھی تو کب سے ہی، بس آپ کو ہی نظر نہیں آئی، شگفتہ نے وہ ڈبی کھولی تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ تم نے بھی تو ظاہر ہی ہونے نہیں دی۔ اب حارث اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ کیونکہ میرے لیے آپ کی خوشی زیادہ اہم ہے، شگفتہ کی بات پر وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ مجھے لگا تھا میں ایسے ہی رہنے والا ہوں زندگی بھر، مگر قاسم اس وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ نسرین بیگم نے سوال کیا، مگر اس نے مجھے بدل دیا۔ صحیح کہتی تھیں آپ، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، قاسم نے خوشی سے کہا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آخر میرے بیٹے کو بھی محبت ہو ہی گئی۔
کاظم کی بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ کہاں ہے ویسے گلنور؟ کاظم نے سوال کیا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، شادی کی وجہ سے تھک گئی ہوگی۔ تم بھی آرام کر لو اب۔ ماں کی بات سن کر وہ بھی کمرے میں آ گیا تھا، مگر گلنور جاگی ہوئی تھی۔ کاظم اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی اتنی عقل مند ہے، کاظم نے گل کے رخساروں کو چومتے کہا تھا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، گلنور نے اتراتے ہوئے کہا۔ شکریہ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے، کاظم نے دل سے کہا تھا۔ آپ کا شکریہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، گلنور دل سے خوش ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے آپ مجھ سے کہتے تھے کہ محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ گلنور چائے سے لطف لیتے پوچھ رہی تھی۔ محبت تو میں ابھی بھی نہیں کرتا، کاظم نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ گل نے جذباتی انداز میں کہا۔ میں تم سے اب عشق کرتا ہوں، کاظم نے محبت سے کہا۔ بھائی، ابھی وہ جواب دیتی کہ حارث کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔ دونوں جلدی سے کمرے سے نکلے تھے۔ کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ کاظم نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھیں بھائی اپنی بہن کو سمجھا لیں، ہم اس بار گھومنے شہر سے باہر جا رہے ہیں، بات طے ہے، حارث نے ضدی انداز میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، آخر سمندر کے کنارے بیٹھ کر سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شگفتہ نے ضدی انداز میں پوچھا۔ بھائی بولو نہ کچھ، حارث نے مدد کے لیے کاظم کو دیکھا تھا۔ جیسا میری بیوی کہے گی ویسا ہی ہوگا، کاظم نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا تھا۔ نو آفینس گیا کراچی پانی میں، حارث نے صدمے سے کہا۔ بکواس نہیں کرو، ہم لوگ اس بار گھومنے جا رہے ہیں لاہور، گلنور نے جلدی سے کہا۔ تینوں لوگ واقعی اس فیصلے سے خوش ہوئے تھے، مگر جس طرح ایک حادثہ زندگی بدل دیتا ہے، ان چاروں کی زندگی میں بھی یہی ہوا تھا۔ لاہور سے کراچی آنے والی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس میں ان سب کے والدین نے اپنی جان گنوا دی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، رات گہری تھی اور خاموش بھی، ایسی خاموشی جو صرف شور کے بعد آتی ہے۔ زندگی میں ہوئے شور کے بعد کاظم اس وقت بالکنی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں فون پکڑے مگر ذہن کہیں دور۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں اتنا خالی محسوس کر رہا تھا، اور شاید کچھ تھا جو اسے مکمل بھی کیے ہوا تھا۔ پیچھے سے ایک آہٹ آئی تھی۔ وہ مڑا نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اسے کہ کون ہے وہ۔ آپ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، خیریت ہے نا؟ گلنور کی آواز میں نمی واضح تھی۔ کاظم پلٹا تھا، بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی یہی گل بات بات پر رو دیتی تھی، آج خاموش تھی۔ تم سوئے نہیں؟ کاظم نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی، گلنور نے منہ بناتے کہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی یا میرے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ کاظم نے استائشی انداز میں پوچھا۔ گلنور اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی تھی، گلنور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاظم نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ یاد ہے، پھر دھیرے سے کہا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ گلنور نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، کاظم نے پھر اعتراف کیا تھا۔ اس دن کے بعد میں بہت روئی تھی، بس آپ کو نہیں بتایا، گلنور نے دھیرے سے اعتراف کیا تھا۔ کیوں؟ کاظم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گلنور مسکرائی تھی۔ کیونکہ ہم نے پہلی بار کسی کو دل دیا تھا، مگر آپ کا دل کا حال نہیں معلوم تھا، گلنور نے اداسی سے کہا۔ گل، کاظم نے دھیرے سے پکارا۔ جی، اس نے حیرانی سے دیکھا۔ میں ڈر گیا تھا، کاظم نے دھیرے سے کہا۔ کس چیز سے؟ گل نے حیرانگی سے پوچھا۔ محبت سے، کاظم کہتے ساتھ ہنسا تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن تم نے آ کر مجھے جینے کا اصل مقصد سمجھایا تھا۔ گل، تم نے مجھے بدل دیا بالکل، کاظم نے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ گلنور نے سوال کیا۔ مکمل کر دیا؟ کاظم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، پھر باری باری دونوں کو چوما۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں گلنور، کاظم نے آج پھر اعتراف کیا تھا۔ گلنور رونے لگی تھی۔ ارے میری جان، کتنی بار کہوں، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، کاظم نے اس کے آنسو پونچھتے کہا۔ جب میں بھول جاؤں، گلنور نے آنسو پونچھتے کہا تھا۔ چلیں،
کاظم نے وقت دیکھتے کہا تھا۔ کہاں؟ گل نور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نماز پڑھنے؟ اب نیند تو آ نہیں رہی، تہجد ہی ادا کر لیتے ہیں ساتھ۔ کاظم کی بات سن کر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ صبح ایک نیا دن تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر وہ دونوں ہی تھے۔ حارث اور شگفتہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گل نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ جواب صرف معصوم نہیں بلکہ خوبصورت بھی مزید تھا۔ کاظم نے دل سے کہا۔ اور میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوں، جن کو پہلے ہی آفس سے دیر ہو رہی ہے، مگر مجال ہے جو جلدی ناشتہ کر لیں۔ کاظم گل کی بات سن کر جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگتا ہے۔ شگفتہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب حارث اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم ہمیشہ چوٹ لگنے پر اتنی خاموش کیوں ہو جاتی ہو؟ حارث نے ندامت سے پوچھا تھا۔ خاموش نہیں ہوں، بس دیکھ رہی ہوں کہ جو انسان میرے ساتھ باہر 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا، وہ مجھے یوں دوسرے شہر لے آیا ہے۔ شگفتہ مسکرائی تھی۔ اور میں یقین کر رہا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ ہو، حارث نے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے کہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا تھا، حارث نے دھیرے سے کہا۔ جی کہیں۔ شگفتہ چونکی تھی۔ میں بہت ضدی ہوں، بہت زیادہ۔ ماضی میں قید رہتا ہوں اور سب سے بڑی بات میں محبت کو سمجھ نہیں پاتا۔ تم مجھے اس سب میں چھوڑ تو نہیں دو گی؟ حارث نے نہ جانے کیوں یہ سوال کیا تھا۔ پہلے بھی نہیں چھوڑا تھا، اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی، شگفتہ نے خوشی سے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تمہاری محبت کا، ورنہ یقین جانو کبھی خود کا وقت برباد نہیں کرتا۔ حارث ہمیشہ اسے یہ کہتا تھا اسے بتانے کے لیے کہ وہ اسے بے حد محبت کرتا ہے۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بس یہ گمان رکھا کریں، شگفتہ نے مسکرا کر کہا۔ جیسا میری بیوی کہے، حارث مسکرایا تھا۔